اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ آج نماز کے اجزاء اور شرائط کو کم یا زیادہ کرنے کی صورت میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1272، جب نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز جان بوجھ کر کم یا زیادہ کی جائے تو خواہ وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے جو اجزاء ہوتے ہیں، رکوع، سجود، ذکر، تشہد، سلام، جتنے بھی اجزاء ہیں، ان میں سے کچھ بھی کم یا زیادہ کیا جائے، چاہے سورہ حمد میں سے حمد کا میم، دال، الف کچھ بھی کم کر دیا جائے، یہ جو الحمد پڑھ رہا ہے سورہ الحمد، اس میں سے اگر ایک حرف بھی کم کر دے تب بھی نماز باطل ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو بھی اجزاء ہیں جس طرح ہیں اسی طرح انجام دیے جائیں اور پڑھے جائیں۔ مسئلہ نمبر 1273، اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے نماز کے واجب ارکان میں سے کوئی ایک کم کر دے تو نماز باطل ہے، اور وہ شخص جو کسی دور افتادہ مقام پر رہنے کی وجہ سے مسائل تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہو، یا وہ شخص جس نے کسی حجت یعنی معتبر شخص یا کتاب وغیرہ پر اعتماد کیا ہو، اگر وہ واجب غیر رکنی کو کم کرے یا کسی رکن کو زیادہ کرے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگرچہ کوتاہی کی وجہ سے ہو، صبح اور مغرب اور عشاء کی نماز میں الحمد اور سورہ آہستہ پڑھے، یا ظہر اور عصر کی نمازوں میں الحمد اور سورہ آواز سے پڑھے، یا سفر میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازوں کی 4 رکعتیں پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو مسئلہ نہیں جانتا تھا کہ کس طرح سے افعال کو انجام دینا ہے یا کس طرح سے نماز کو پڑھنا ہے، اور وہ واجب ارکان میں سے کم ہی کیوں نہ کر دے۔ کوئی ایسا شخص کہ جو کسی کتاب پر عمل کر رہا تھا یا کسی جاننے والے شخص پر، کسی معتبر شخص پر اعتماد کرتے ہوئے افعال کو انجام دے رہا تھا، اور وہ ایسی جگہ رہتا تھا کہ جہاں سے اس کو یہ احکام، یہ مسائل کی رسائی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسا گاؤں کہ جہاں پہ ابھی لوگوں کی آمد و رفت کم ہو اور ان لوگوں کا بھی باہر نکلنا زیادہ نہ ہوتا ہو، اور آج کل بھی انٹرنیٹ کا دور ہونے کے باوجود بھی ایسے گاؤں، ایسے قریے ایسے موجود ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، تو وہ لوگ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اگر ایسا کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی یا زیادتی کر دیتے ہیں تو ان کی نماز صحیح رہے گی۔ اسی طرح سے نماز صبح اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور کوئی شخص بلند آواز سے نہ پڑھ کے بلکہ ان نمازوں کو آہستہ پڑھے، اور اسی طرح ظہر اور عصر کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، ان کو آہستہ نہ پڑھ کے بلند آواز سے پڑھے۔ یعنی جن نمازوں کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے صبح، مغرب اور عشاء کو، وہ آہستہ پڑھے، اور جن نمازوں کو آہستہ پڑھنا چاہیے ان کو بلند آواز سے پڑھے، تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور یہ نماز اس لیے باطل نہیں ہوگی کیونکہ یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح سے سفر میں نماز کو قصر پڑھا جاتا ہے، یعنی جو 4 رکعتی نماز ہیں، نماز ظہر، عصر اور عشاء، ان کو 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہیں۔ ان کو مکمل پڑھ لے تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسئلے سے ناآشنا تھا، اس کے علم میں یہ حکم اور یہ طریقہ نہیں تھا، لہذا اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔
مسئلہ نمبر 1274، اگر نماز کے دوران کسی شخص کا دھیان اس طرف جائے کہ اس کا وضو یا غسل باطل تھا یا وضو یا غسل کیے بغیر نماز پڑھنے لگا ہے، تو ضروری ہے کہ نماز توڑ دے اور دوبارہ وضو یا غسل کے ساتھ نماز کو پڑھے، اور اگر اس طرف اس کا دھیان نماز کے بعد جائے تو ضروری ہے کہ وضو یا غسل کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر نماز کا وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص تھا کہ جسے نماز پڑھتے وقت یاد آ رہا ہے کہ اس نے وضو یا غسل نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں نماز وہیں توڑ دینی چاہیے، دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے نماز ختم کر چکا تھا، تب اسے یاد آیا کہ ارے اس نے تو ابھی وضو نہیں کیا تھا یا پھر اس نے غسل نہیں کیا تھا، وہ ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے نجاست کی حالت میں، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز وضو یا غسل کر کے پھر سے پڑھے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی اور نماز کا وقت بھی گزر گیا، مثال کے طور پر صبح کی نماز پڑھی اس نے اور اسے بعد میں پتہ چلا کہ وہ نجاست کی حالت میں تھا یا اس نے وضو نہیں کیا تھا، اب سورج بھی نکل آیا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جب اسے علم ہو گیا ہے ولو کے وقت کے بعد، اسے چاہیے، اس پہ ضروری ہے کہ وہ دوبارہ وضو یا غسل کر کے نماز کو ادا کرے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔